السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید رضی اللہ عنہ کا سلسلے وار درس بھی ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 572، باب نمبر 180، باب النفقۃ علی الزوجہ، بیوی پر خرچ کرنے کا بیان۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان نفقے کی، اس کے لیے سکنا رہائش فراہم کرنا اور کھانے کا بندوبست کرنا، یعنی اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 572، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ ان امرأۃ خاصمت زوجہا فی نفقتها فقضى لها بنصف صاع من بر فی کل یوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک عورت اپنے خرچ کے بارے میں اپنے خاوند سے متعلق مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں گندم یعنی گیہوں کے نصف صاع یومیہ کا آپ نے فیصلہ صادر فرمایا، یعنی یومیہ اس خاتون کے شوہر پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اس کو نصف صاع گیہوں دے، یعنی اس کے تینوں وقت کے کھانے کے اخراجات شوہر کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نان نفقہ برداشت نہ کرے، نہ اٹھائے، تو پھر بیوی کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں شوہر جو قاضی وغیرہ ہیں ان کے پاس پہنچ کر اپنے لیے انصاف طلب کرے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے شوہر کو بلا کر آپ نے تاکید فرمائی اور نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد کی اور کہا کہ بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ باب الاحسان، احسان کا بیان، یعنی شادی شدہ آدمی کب ہوتا ہے، کس کے ساتھ شادی کرنے سے، مسلمان خاتون کے ساتھ شادی کرنے سے وہ محسن کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 573، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يحسن المسلم بالیہودیۃ ولا بالنصرانیۃ ولا بالامۃ ولا بالصبیۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمان مرد کسی یہودی یا عیسائی یا باندی یا بچی کے ساتھ شادی کرنے سے وہ محسن نہیں کہلاتا، یعنی والمحسنات من النساء، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک دامن عورتیں، شادی شدہ عورتیں۔ تو یہاں پر یہودی یا عیسائی سے شادی کرنے سے مسلمان محسن نہیں کہلاتا۔ باب العیب یجدہ الرجل بامرأتہ، جب کوئی آدمی اپنی بیوی میں عیب پائے، شادی کے وقت اس کو علم نہیں تھا، شادی کے بعد اگر علم ہو جائے کہ کوئی عیب ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 574، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال يرد النکاح من 4 من الجذام والجنون والبرص والفتق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 4 خامیوں کی وجہ سے، 4 خرابیوں کی وجہ سے نکاح رد کیا جا سکتا ہے، یعنی ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 خامیاں ہیں جذام، جنون، برص اور شرمگاہ کی بیماری۔ اگر کسی خاتون میں اگر یہ بیماریاں موجود ہو تو اس کا نکاح ختم کر دیا جا سکتا ہے، فسخ کر دیا جا سکتا ہے۔ ایسی بیماری جو ختم ہونے والی نہ ہو، جس کا کوئی علاج نہ ہو، اگر ایسی بیماری ہو تو پھر شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، یعنی دونوں کا نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 575، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم ان رجلا تزوج امرأۃ فوجدہ عذیوطا فکرہتہ ففرق بینہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے ایک شخص نے ایک خاتون سے شادی کی، پھر اس سے پایا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اسے ناپسند کیا، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے جس کی وجہ سے شوہر کو کراہت ہوئی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا تو آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی، علیحدگی کروا دی، یعنی ان دونوں کا نکاح آپ نے ختم کر دیا۔
حدیث نمبر 576 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم ان خصیا تزوج امرأة وہی لا تعلم ثم علمت فکرہتہ ففرق بینہما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی خصی یعنی جس کی قوت مردانگی ختم کر دی گئی ہو، اگر کوئی خصی شخص کسی خاتون کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور اس عورت کو اس کا علم نہیں ہوتا بوقت نکاح، رشتے کے وقت یا شادی کے وقت اس عورت کو اس کا علم نہ ہو، اور شادی ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد اگر علم ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اس کو ناپسند کرتی ہے تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، کیونکہ قوت مردانگی نہیں ہے تو وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، یعنی دونوں کو الگ کر دیا جائے گا اور نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ نکاح کون ختم کریں گے؟ قاضی ختم کریں گے یا پھر ان کے خود گھر والے زبان سے یہ کہہ کر کہ ہم یہ نکاح کو ختم کرتے ہیں، ان کے کہنے سے یہ نکاح ختم ہو جائے گا؟ جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں مقدمہ پیش ہوگا، قاضی جو جج ہے وہ نکاح کو ختم کریں گے۔ اگر اسلامی ملک نہ ہو، دارالحرب ہو، غیر اسلامی ملک ہو، تو وہاں پر جو شرعی قاضی مقرر کیے جاتے ہیں، کسی ایک کے پاس جا کر، کسی عالم دین کے پاس جا کر اس معاملے کو فسخ کر دیا جائے اور نکاح کو ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد عورت عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ باب مسائل فی النکاح، نکاح کے چند مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 577 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح الشغار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 578 قال فسألت زیدا رضی اللہ عنہ عن تفسیر ذلك قال هو ان يتزوج الرجل بنت الرجل على انه يزوجه ابنته ولا مہر لواحدة منهما۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے اس کی وضاحت کے بارے میں پوچھا کہ نکاح شغار کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا نکاح شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا اور دونوں بیویوں میں سے کسی کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ اگر اس شرط پر نکاح کرے تو وہ نکاح شغار کہلاتا ہے اور یہ فاسد ہے، یعنی یہ نکاح درست نہیں ہے۔ مہر کی اگر کوئی نفی بھی کر دے تب بھی مہر ساقط نہیں ہوتا شوہر سے۔ اگر مقرر نہ کرے یا مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر شوہر کے ذمہ لازم رہے گا۔ اب وہ مہر مثل اس کو ادا کرنے پڑے گا۔ اگر مقرر کیا ہے تو جو مقرر کیا اتنا مہر دینا ہوگا، اور اگر مقرر نہ کیا تو پھر مہر مثل دینا ہوگا، یعنی خاتون کی پھوپھیوں کا جو مہر ہے اس کے مناسب، اس کے مقدار میں اس کو مہر دینا لازم ہوگا۔ تو پھوپھیوں کا مہر بول تو کسی ایک پھوپھی کا مہر دیکھا جائے، کسی ایک پھوپھی کا، مثال کے طور پہ خاتون کی اگر 3 4 یا 5 6 پھوپھیاں ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی ایک پورے پھوپھیوں میں سے کسی ایک پھوپھی کا مہر کیا ہے۔ عام طور پہ جی مہر کی اقل مقدار کم از کم 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ مہر مثل کا وہاں آئے گا جہاں کوئی مقدار متعین نہ کرے، مقرر نہ کرے، تب مہر مثل لازم آئے گا۔ حدیث نمبر 579 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من وطئ جاریۃ لاقل من 9 سنین فهو ضامن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص 9 سال سے کم عمر لڑکی کے ساتھ صحبت کر لے تو اسے ضمان دینا ہوگا، یعنی اس پر تاوان جرمانہ لازم آئے گا اور توبہ کرنا بھی اس پر لازم ہوگا، کیونکہ 9 سال سے کم عمر لڑکی کے ساتھ اگر کوئی صحبت کر لے نکاح کے ساتھ تو اس پر ضمان لازم آئے گا، اور لڑکی کی عمر بلوغ کے لیے کم از کم 12 سال ہے جبکہ کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو، اور لڑکے کے لیے 15 سال ہے۔ حدیث نمبر 580 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل تزوج امرأة فزفت الیہا اختها وهو لا يعلم فقضى علی رضی اللہ عنہ ان للثانیة مہرہا بالوطء ولا يقرب الاولى حتى تنقضی عدت الاخرى۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کسی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے اور غلطی سے اس کی
اور غلطی سے اس کی بہن کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے جبکہ اس شخص کو علم نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا دوسری بہن کو صحبت کیے جانے کی وجہ سے مہر ملے گا، یعنی اس کے ساتھ صحبت ہونے کی وجہ سے وہ مہر کی مستحق قرار پائے گی، اور وہ مرد پہلی عورت کے پاس یعنی اس کی بہن کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک دوسری عورت کی عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ یعنی یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے، نکاح کے بعد جب رخصتی ہو تو رخصتی کے وقت غلطی سے اگر دلہن کے بجائے دلہن کی بہن کو اس کے گھر بھیج دیا جائے شوہر کے، اور شوہر اسے صحبت کر لے، تو اب اس سے صحبت کرنے کی وجہ سے اس کے لیے مہر لازم ہو جائے گا، شوہر پر اس کو مہر دینا واجب ہوگا، اور یہ اب پہلی کے یعنی اس کی جو بیوی ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اس کے اس وقت تک قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسری جس سے وہ صحبت کیا ہے غلطی سے اس کی عدت ختم نہ ہو جائے، یعنی 3 پیریڈ جب تک اس کے نہ گزر جائیں اس وقت تک یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکے گا۔ باب الرضاعی، رضاعت کا بیان یعنی مدت رضاعت میں دودھ پینے کا بیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدت رضاعت 2.5 سال ہے، یعنی 2 سال 6 مہینے، اور صاحبین کے پاس 2 سال ہے۔ حدیث نمبر 581، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انک لتنوق الى نساء قریش ولا تخطب بنات عمک قال وهل عندك شیء قلت ابنۃ عمک حمزۃ قال انها ابنۃ اخی من الرضاعة یا علی اما علمت ان اللہ عز وجل قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب فی کتاب اللہ عز وجل۔ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں، جیسے حقیقی بہن حرام ہے، رضاعی بہن بھی حرام ہے، ایسے ہی رضاعت کی وجہ سے بھی کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حرمت رضاعت یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اگر کوئی رضاعت کی مدت میں کسی خاتون کا دودھ پی لے تو پھر وہ لڑکا اس کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی لڑکی اس کے لیے رضاعی بہن ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کی خواتین میں رغبت رکھتے ہیں، یعنی قریش کی جو خواتین ہیں آپ ان سے ہی نکاح کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی چچا زاد بہن کو نکاح کا پیغام نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا علی سے کیا تمہارے پاس کوئی پیشکش ہے، یعنی تمہاری نظر میں کوئی ہے چچا زاد بہن جس کو میں نکاح کا پیغام دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جواب دیا ہاں، آپ کے چچا حمزہ کی صاحبزادی ہیں جو آپ کی چچیری بہن ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں رضاعی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ایک ہی خاتون کا دونوں نے دودھ پیا ہے، تو اس حساب سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی بھی ہوتی ہیں، میری چچیری بہن ہے، لیکن رضاعی رشتہ بھی ثابت ہے۔ اے علی کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے ذریعے انہی رشتوں کو حرام قرار دیا ہے جنہیں اس نے اپنی کتاب میں نسب کے حوالے سے حرام قرار دیا ہے۔ نسب کے اعتبار سے جو رشتے حرام ہیں، حرمت والے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں، حرمت والے ہیں، یعنی چچیری بہن ہے لیکن اگر وہ رضاعی بھائی کی بیٹی ہو جائے یا رضاعی بہن ہو جائے تب اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 582، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی قول اللہ جل اسمہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ قال الرضاع سنتان فما کان من رضاع فی الحولین حرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا فالحمل 6 اشهر والرضاع حولان كاملان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی، یعنی ماؤں کو اپنی اولاد کو کمپلیٹ 2 سال دودھ پلانا چاہیے،
یہ حکم ان کے لیے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہوں، یعنی مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال کے اندر اگر کوئی مدت رضاعت میں دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، مدت رضاعت گزرنے کے بعد دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضاعت 2 سال تک ہوتی ہے، یعنی مدت رضاعت 2 سال ہے، جو رضاعت 2 سال کے درمیان ہو وہ حرمت کو ثابت کر دے گی، اور جو 2 سال کے بعد ہو وہ حرمت ثابت نہیں کرے گی، یعنی مدت رضاعت میں اگر کوئی دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہوگی، مدت رضاعت گزرنے کے بعد اگر دودھ پی لے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کا عمل 30 ماہ ہے، یعنی 2.5 سال۔ تو حمل کی مدت کم از کم مدت 6 مہینے ہیں، اور مدت رضاعت مکمل 2 سال ہے، اس لحاظ سے یہ 30 مہینے بتائے گئے۔ بہرحال مدت رضاعت میں دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور مدت رضاعت گزرنے کے بعد دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 583 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن المصۃ والمصتین قال تحرم، وسألته رضی اللہ عنہ عن لبن الفحل فقال يحرم، وسألته رضی اللہ عنہ عن رجل تزوج صبیة صغیرة فأرضعتها أمه قال رضی اللہ عنہ قد حرمت علیہ وعلیہ نصف صداق الصبیة ويرجع على أمه ان كانت قد تعمدت الفساد، وسألته رضی اللہ عنہ عن الرجل یزنی بأم امرأته قال قد حرمت علیہ۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے، ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے 1 یا 2 گھونٹ دودھ پینے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، 1 گھونٹ پینے سے یا 2 گھونٹ پینے سے بھی کیا حرمت ثابت ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت کو ثابت کر دیتے ہیں، 1 گھونٹ 1 قطرہ بھی اگر دودھ پی لے مدت رضاعت میں تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جس کی وجہ سے عورت کو دودھ آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ بھی حرام ہوگا۔ میں نے ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی کمسن بچی کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور اس شخص کی ماں اس بچی کو دودھ پلا دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ لڑکی اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ماں کا جب وہ دودھ پی ہے تو اس کے لیے یہ رضاعی بہن ہو جائے گی، اس وجہ سے اب وہ لڑکی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کا مسئلہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ دریافت کیے جس کی وجہ سے عورت کو دودھ آتا ہے، یعنی جو عورت کا شوہر ہے۔ اب اس عورت کا اگر کوئی دودھ پی لے کوئی بچی تو وہ اس کے لیے، اس مرد کے لیے وہ رضاعی بیٹی ہو جائے گی، تو اب وہ اس کی وجہ سے چونکہ عورت کو دودھ آیا ہے تو وہ عورت جس کو بھی دودھ پلائے گی اس شخص سے اس کی رشتہ داری ثابت ہو جائے گی، یعنی حرمت رضاعت کی وجہ سے ثابت ہوگی مدت رضاعت میں۔ مدت رضاعت میں اگر دودھ پلائے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کمسن لڑکی سے نکاح کرے اور وہ لڑکی ابھی مدت رضاعت میں ہو، اور مدت رضاعت میں اس لڑکی کو اس شخص کی ماں اگر دودھ پلا دے تو اب وہ لڑکی اس شخص پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی رضاعی بہن ہو جائے گی دودھ پینے کی وجہ سے، اور اس مرد کو اس بچی کا نصف مہر دینا ہوگا۔ جب اس نے پہلے نکاح کیا تھا، نکاح کے بعد اس کی ماں نے بچی کو دودھ پلایا تو اب وہ بچی اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی، تو اب وہ شخص جو اس سے نکاح کیا تھا اس کمسن بچی سے، اس کو جو بھی مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا مہر دینا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر اس کی ماں نے جان بوجھ کر فساد کے لیے ایسا کیا ہے، یعنی جس شخص نے کمسن لڑکی سے نکاح کیا، شادی کی، اس شخص کی ماں نے عمدن ایسا کیا ہے تاکہ اس لڑکی کو اسے جدا کر دے، فساد کی نیت سے، ارادے سے عمدن قصدن ایسا کیا ہے، تو وہ اپنی ماں سے اس کا تاوان یعنی اس کا جرمانہ وصول کرے گا۔ میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اپنی بیوی کے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 584 ثم قال رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر الى فرج امرأة وابنتها لم يجد
ریح الجنہ. پھر انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت اور اس کی بیٹی کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. حدیث نمبر 585. قلت فإن قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة قال لا يحرم إلا الغشيان. وسألته رضي الله عنه عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال لا بأس به. وسألته رضي الله عنه عن الرجل يتزوج المرأة على خادم قال لها خادم وسط. وسألته رضي الله عنه عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان أنها امرأته قال الشهادة باطلة. قلت فإن وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى قال هو أحق بها. وسألته رضي الله عنه عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر قال لها مهر مثلها من قومها. ابو خالد واسطی کہتے ہیں، میں نے پوچھا اگر وہ اس عورت یعنی اپنی ساس یا اپنی بیوی کی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے یا شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ اس وقت تک حرام نہیں ہوگی جب تک وہ اس سے صحبت نہیں کرتا. یہ دوبارہ فرمائیے. ابو خالد واسطی کہتے ہیں، میں نے پوچھا امام زید رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی شخص اس عورت یعنی اپنی ساس یا اپنی بیوی کی بیٹی کو شہوت کے ساتھ اگر چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے یا شہوت کے ساتھ چھو لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک حرام نہیں ہوگی جب تک وہ اس سے صحبت نہیں کرتا. لیکن یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے. جمہور کے پاس، اکثر علماء کے پاس مسئلہ یہ ہے، حناف کے پاس، کیونکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے دخول شرط ہے. اچھا دخول شرط ہے. تو شافعی بہرحال مسلک میں بھی دخول شرط ہے اور حنبلی مسلک میں بھی دخول شرط ہے. مالکی مسلک میں اگر دخول بھی ہو گیا، ہم بستر بھی ہو گئی، تو تب بھی وہ حرام نہیں ہوں گے. بہرحال احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ احناف کا موقوف ہے، مختلف مسئلہ ہے. کر دیا تو ختم. جی، شہوت کے ساتھ بھی اگر چھولے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. تو یہ ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے یا اس کو چھوتا ہے شہوت کے ساتھ تو کیا اس وقت کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہوت کے ساتھ چھونے سے یا بوسہ لینے سے وہ حرام نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ اس سے صحبت نہ کرے. میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا، لیکن مزنیہ کے ساتھ، اسی خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اگر اسی سے نکاح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی نکاح کرنے میں اسی خاتون سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو ایک خادم کی شرط پر، خادم مہر ہونے کے طور پر کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس عورت کو خادم یعنی ایک سرونٹ، ایک خادم رکھے گا اس کی خدمت کے لیے. اس شرط پر اگر کوئی خاتون اس سے نکاح کرے، مہر میں خادم ہونا چاہیے، ایک نوکر جو گھر کے کام کاج نمٹائے. گھر کے کام کاج میں خادم کا لفظ عربی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا. عورت کے لیے بھی خادم کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی نوکرانی کی شرط پر سمجھے شادی کرے اگر کوئی خاتون، تو آپ نے فرمایا اس عورت کو درمیانی درجے کا خادم، کام کرنے والا، اس کے ہاتھ بٹانے والا دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی خاتون اس شرط پر شادی کرے کہ اس کے کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی کو، کسی خاتون کو رکھے گا شوہر، تو اب اعلیٰ درجے کا خادم یا نوکرانی ہونا ضروری نہیں ہے، متوسط درجے کی نوکرانی اس کے لیے مقرر کرنا چاہیے. یہ شوہر پر اس وقت لازم ہوگا کب؟ جب کہ عورت شرط لگائے. میں نے ان سے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا جو ایک عورت کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں. ایک خاتون ہے جس کے بارے میں دو مرد دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے. دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس گواہ موجود ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے. دونوں کے پاس گواہ بھی موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ گواہی باطل شمار ہوگی، یعنی اس گواہی کا کوئی اعتبار شرعاً نہیں ہوگا. میں نے پوچھا اگر ان دونوں گواہوں میں سے کسی ایک گواہی کے ذریعے پہلے وقت کا تعین، پہلے والے وقت کا تعین ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری گواہی کے مقابلے میں پہلے ہے، اگر یہ گواہی کے بارے میں یہ طے ہو جائے، یہ مقرر ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے گے ایک شخص کے بارے میں گواہی پہلے اگر طے ہو جائے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس عورت کا زیادہ حقدار ہوگا جس کے بارے میں پہلے گواہی ثابت ہو گئی یا پیش کی گئی.
میں نے یہ کیا گواہی پیش کی گئی؟ دو شخص ایک عورت کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے. دونوں دعوے دار ہیں خاتون کے بارے میں، اور دونوں کے پاس بھی گواہ موجود ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے. ایک شخص اپنے گواہ پیش کر دیا اس کی بیوی ہونے پر، اور دوسرا شخص بھی گواہ پیش کر دیا کہ یہ اس کی بیوی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر بیک وقت دو طرف سے گواہی پیش ہو جائے تو وہ گواہی باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ اگر کسی ایک شخص کی طرف سے پہلے گواہ پہنچ جائے اور اس کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ شخص اس خاتون سے نکاح کیا ہے گواہوں کی موجودگی میں اور ہم اس کے گواہ ہیں، اگر کسی ایک کی طرف سے گواہ پہلے پیش ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے حق میں پہلے گواہی دے دی گئی ہے وہ خاتون اس کی بیوی شمار ہوگی. میں نے ان سے ایسے مرد اور عورت کے بارے میں پوچھا جن کا مہر کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی نکاح کے بعد اگر مہر کے بارے میں اختلاف کریں، شوہر ایک مقدار بیان کرے اور بیوی اس مقدار کے خلاف بیان کرے، یعنی اگر مہر کی مقدار میں اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس عورت کو اس کی قوم سے تعلق رکھنے والی دیگر عورتوں کے مانند مہر ملے گا. یعنی مہر مثل جس کو کہتے ہیں، اس خاتون کے ددیال کی عورتوں کا جو مہر ہے، پھوپھی وغیرہ، اس اعتبار سے ہوگا. یہ کب ہے؟ جب کہ مہر مقرر نہ کیا جائے. اگر مہر مقرر کر دیا جائے، ایک مقدار اس کی متعین کر دی جائے، نکاح کے وقت شوہر کہے کہ میں اتنا مہر دوں گا اور بیوی اس کو قبول کر لے تو وہی مقدار ہوگی، لیکن 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. وہ آپس میں رضامندی سے جتنا چاہے مہر باندھ سکتے ہیں. البتہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہی نہیں کیے یا مہر کی مقدار متعین کرنا بھول گئے یا نہیں مقرر کیے، بعد میں طے کریں گے، اگر ایسا ارادہ کیے تو بعد میں بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیے تھے، بعد میں اگر اختلاف ہو شوہر اور بیوی میں تو مہر مثل دینا لازم ہوگا شوہر پر. حدیث نمبر 586. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یخلو بامرأته ثم یطلقها قال لها المہر اذا اجاف الباب واسبل الستر. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو کسی خاتون کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے، نکاح کے وقت کے بعد خلوت صحیحہ ہو جائے جہاں اس کو صحبت کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، شرعی نہ طبعی، اور پھر اسے وہ طلاق دے دے. اس خاتون کو اگر وہ طلاق دے دے خلوت صحیحہ کے بعد تو اب کیا حکم ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس عورت کو مہر ملے گا کب؟ جب وہ دروازہ بند کر دے اور پردہ گرا دے. یعنی خلوت صحیحہ کا اگر موقع مل جائے شوہر کو جہاں شرعی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور طبعی رکاوٹ بھی نہ ہو، یعنی عورت حائضہ نہ ہو اور وہاں پر کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، اس کو صحبت کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، خلوت صحیحہ کا موقع مل جانے سے عورت کا مکمل مہر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی اس عورت کو مکمل مہر ملے گا. کتاب الطلاق، طلاق کا بیان. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. طلاق کے معنی ہیں رہائی کے، جدائی کے آتے ہیں، جس میں شوہر بیوی کو الگ کر دیتا ہے اپنے نکاح سے. اس کو شریعت میں سخت ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ نکاح کا مقصد دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو، مختلف لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور طلاق کی وجہ سے ان خاندانوں کے درمیان رنجش بھی پیدا ہوتی ہے اور آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ناگزیر حالات ہوں، شوہر اگر ظالم ہو یا دونوں میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور کسی بھی صورت میں دونوں کے درمیان کوئی موافقت کی صورت نہ نکل آئے اور انبن ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ سنت طریقے سے، بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کوئی کسی کو نہ تکلیف پہنچائے نہ نقصان پہنچائے. تو باب طلاق سنتی، سنت طلاق کا بیان، یعنی طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے. حدیث نمبر 587. سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن طلاق سنتی قال هو طلاقان، طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره، وطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما التي تحل له فهو أن يطلقها واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا، فإذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحيض حيضة، فإذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب، فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين. وأما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فہو یطلقها فی کل طہر تطلیقۃ وہو احق برجعتها ما لم تقع التطلیقۃ الثالثۃ فاذا طلقها التطلیقۃ الثالثۃ لم تحل حتی تنکح زوجا غیرہ ويبقى علیہا من عدتها حیضۃ۔ طلاق دینے کے طریقے الگ ہیں اور طلاق کے بھی اقسام ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا بیوی کو عدت کی مدت میں عدت کے اندر واپس لینے کا اختیار رہتا ہے ایک طلاق دینے کی صورت میں۔ دو طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے جس میں عدت کے اندر رجوع کا اختیار رہتا ہے، لیکن اگر عدت ختم ہو جائے تو شوہر اور بیوی کو دوبارہ آپس میں ملنے کا ایک آپشن باقی رہتا ہے جدید نکاح کے ذریعے اور جدید مہر کے ذریعے۔ اور تیسری قسم طلاق کی طلاق مغلظہ ہے جس میں اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دے، طلاق مغلظہ دے دے، تو پھر بیوی کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی اور ایک شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اس سے صحبت کرے، پھر اس کے بعد طلاق دے، پھر اس کی عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ یہ شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق مغلظہ میں حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے، یعنی ناپسندیدہ طریقہ ہے، اور طہر کی حالت میں طلاق دینے کا حکم ہے۔ اگر کوئی ناگزیر حالات ایسے پیدا ہو جائیں جس میں شوہر اور بیوی کا نباہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں شریعت ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ آرائے امام زید، یعنی حضرت ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے جب سنت طلاق کے بارے میں، یعنی طلاق دینے کے سنت طریقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ 2 طلاقیں ہیں، ایک وہ جس کے ذریعے عورت مرد کے لیے حلال رہتی ہے اگرچہ وہ دوسری شادی نہ کرے، یعنی ایک طریقہ طلاق کا وہ ہے جس میں بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینے کا شوہر کو اختیار رہتا ہے، آپشن رہتا ہے، وہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی میں مدت کے اندر رجوع کر لے سکتا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے، اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر جدید نکاح اور جدید مہر کے ذریعے وہ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اور ایک قسم طلاق کی وہ ہے جس کے ذریعے عورت مرد کے لیے اس وقت تک دوبارہ حلال نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر کے اسے صحبت کرے، پھر اس کے بعد اس کی عدت ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے، یعنی جب تک حلالہ نہ ہو، 3 طلاق دیے جانے کی صورت میں جب تک حلالہ نہ ہو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ جہاں تک اس طلاق کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں عورت مرد کے لیے حلال رہتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد اسے 1 طلاق دے ایسی حالت میں جب وہ صحبت اور حیض سے پاک ہو، یعنی طہر کی حالت میں، جس طہر میں شوہر نے اس سے صحبت نہ کی ہو، اس طہر میں وہ اس کو طلاق دے، پھر اس کو یوں ہی رہنے دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اس کو پھر دوبارہ طلاق نہ دے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ حیض آ جائے، پیریڈ آ جائے۔ جب اسے 3 مرتبہ حیض آ جائے گا تو 3 پیریڈ گزرتے ہی اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس درمیان وہ مرد عورت کے ساتھ رجوع کرنے کا حق رکھے گا، یعنی اگر کوئی طلاق رجعی دے اور 3 پیریڈ گزرنے سے پہلے اس درمیان اگر بیوی کو واپس لے لینا چاہے، اپنے نکاح میں رجوع کر لینا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، شوہر کو اس بات کا اختیار ہے۔ کب تک؟ تیسرے حیض کے آنے تک، یعنی تیسرے حیض میں تک وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 پیریڈ اگر گزر جائیں تو حائضہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض جب گزر جائیں 3 پیریڈ تو پھر وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ غسل کر لیتی ہے تو وہ مرد اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، یعنی عدت ختم ہونے کے بعد بھی طلاق رجعی ہے تو عدت ختم ہو جائے تو وہ بائن میں بدل جاتی ہے۔ طلاق بائن میں بھی شوہر کو دوبارہ اس خاتون کو اپنے نکاح میں لینے کا اختیار باقی رہتا ہے شریعت کی طرف سے۔ جدید نکاح ہوگا البتہ، اور جدید مہر پھر نیا مہر دینا لازم ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ عورت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اور آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو، جس میں وہ اس پاکی کی حالت میں اس نے صحبت نہ کی ہو، 1 طلاق دے اور اس کی عدت گزرنے کے بعد اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اس کو صرف
2 طلاق کا اختیار رہے گا، 3 میں سے 1 ختم ہو گئے ہیں، صرف اب اس کے اختیار میں 2 طلاق رہیں گے۔ آئندہ جب اگر وہ اس کو طلاق دے گا، 2 طلاق دے گا تو وہ مغلظہ ہو جائے گی، 1 دے گا تو بائن ہو جائے گی۔ جہاں تک اس طلاق کا تعلق ہے 2 قسمیں بتائی گئی، ایک قسم وہ ہے طلاق کی جس کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام نہیں ہوتی، اور طلاق کی ایک قسم وہ ہے جس کی وجہ سے بیوی کو دوبارہ نکاح میں حلالہ کیے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ تو جہاں تک اس طلاق کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں یعنی جس کی وجہ سے عورت مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری شادی نہ کر لے، یعنی جب تک وہ حلالہ نہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کو ہر طہر کے اندر 1 طلاق دے، اور وہ مرد اس عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ تیسری طلاق نہیں دیتا، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے تک بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کو رجوع کرنے کا آپشن رہے گا۔ لیکن اگر تیسرے طہور میں تیسری طلاق دے دے تو وہ خاتون مغلظہ ہو جائے گی، طلاق مغلظہ والی ہو جائے گی۔ اب جب تک وہ حلالہ نہ ہو یہ شخص اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی، یعنی وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اس کے ساتھ صحبت کرے، پھر اس سے طلاق لے کر عدت پوری کرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ تاہم اس عورت پر ایک یعنی تیسرا حیض عدت بسر کرنا باقی ہوگا، یعنی تیسرے طہر میں 1 طلاق دے دے تو پھر اب اور ایک پیریڈ باقی رہے گا عدت ختم ہونے کے لیے۔ جیسے ہی 3 پیریڈ گزر جائیں گے اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے شوہر کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ نکاح طلاق کے صریح لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن بائن کے جو یعنی کنایہ کے جو الفاظ ہیں جو صریح طلاق کے لیے نہیں بنائے گئے، وضع کیے گئے، اگر کنایہ کے الفاظ سے طلاق دے تو وہ طلاق بائن کہلائے گی۔ حدیث نمبر 588 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال طلاق الامتی تطلیقتان حرا کان زوجها او عبدا وعدتها حیضتان حرا کان زوجها ام عبدا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کنیز یعنی باندی کو 2 طلاق دی جاتی ہے، آزاد عورت 3 طلاق سے نکاح سے خارج ہو جائے گی، طلاق مغلظہ ہو جائے گی، لیکن باندی کو صرف 2 طلاق میں ہی باندی مغلظہ ہو جائے گی، یعنی آزاد عورت کے لیے 3 طلاق تک کا اختیار ہے، اور باندی اگر ہو تو وہ 2 طلاق میں ہی نکاح سے خارج ہو جائے گی، مغلظہ کہلائے گی۔ چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام، اور کنیز کی عدت بھی 2 حیض ہوتی ہے، یعنی غلام باندیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آزاد مردوں اور عورتوں سے الگ ہے۔ اگر کوئی خاتون باندی ہے، غیر مسلموں سے جنگ کے نتیجے میں قید ہو کر آئی ہو، وہ باندی ہو، تو اس کو اگر کوئی اس کو اپنے نکاح میں لے، شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، ہر صورت میں طلاق میں اور عدت میں باندی کا خاتون کا اعتبار ہوگا، چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ 2 طلاق دیتے ہی وہ طلاق مغلظہ والی ہو جائے گی، اور اس کی عدت 2 پیریڈ ہی ہوں گے، 2 حیض میں ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ حدیث نمبر 590 قال ابو خالد رحمہ اللہ تعالی وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ وتطلق الصغیرۃ التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها 3 أشهر وتطليق المويسة للسنة عند كل شهر وعدتها 3 أشهر وسألته رضی اللہ عنہ عن حد الیاس قال اذا بلغت المرأة 50 سنة فقد أيست وسألته رضی اللہ عنہ عن الحامل كيف تطلق للسنة قال عند كل شهر وأجلها أن تضع حملها۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کمسن لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کو ہر مہینے میں 1 طلاق دی جائے گی، اور اس کی عدت 3 مہینے ہوگی، یعنی عورتوں کے اعتبار سے ان کی عدت بھی مختلف ہے۔ اگر کوئی لڑکی کمسن ہو، نابالغہ ہو، تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون حد ایاس کو، نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہو جس میں اس کو حیض نہ آتا ہو، عام طور پر 50 سال 55 سال مختلف اقوال ہیں، 55 سال بھی بتائے گئے ہیں کہ اس عمر کے بعد حیض نہیں آتا، اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی جنہیں حیض نہیں آتا کم سنی کی وجہ سے یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ وہ کم سن لڑکی جو ابھی حد بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچی، اس کو ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے گی۔ اگر کوئی کم سن لڑکی سے نکاح کرے اور اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اب وہ اس کو طلاق کیسے دے گا؟ ہر مہینے میں ایک طلاق دے گا اور اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ حیض نہ آنے کی وجہ سے اس کی عدت کی مدت 3 مہینے ہوگی۔ جو عورت سن ایاس کو پہنچ چکی ہو، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گئی ہو جس میں اب اس کو حیض نہیں آتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ میں نے ان سے سن ایاس کی عمر کے بارے میں پوچھا کہ یہ ایاس کی عمر کو کب پہنچتی ہے عموماً عورت؟ تو آپ نے فرمایا جب عورت کی عمر 50 سال ہو جائے تو وہ سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے۔ 55 کا بھی ایک قول ہے۔ بہرحال عورت کو جب حیض آنا بند ہو جائے تو اب اس کی عدت کا اعتبار مہینوں کے حساب سے ہوگا، پیریڈ کے حساب سے نہیں ہوگا۔ 3 مہینے ہوگی عائشہ کی عدت کی، اور اسی طرح نابالغہ کی جس کو حیض نہیں آتا اس کی بھی عدت کی مدت 3 مہینے ہوگی۔ اور عائشہ یعنی جو بڑی عمر کو پہنچ چکی ہے 50 55، بہرحال اس کے بعد بھی اگر حیض آئے تو پھر اعتبار حیض کا ہوگا۔ اگر حیض آنا بند ہو جائے، پیریڈ بند ہو جائے، تو پھر اس حساب سے اس کی عدت کی مدت ہوگی۔ میں نے ان سے حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو تو اس کو سنت کے مطابق طلاق کیسے دی جائے گی؟ کیونکہ حالت حمل میں ہو تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کو کس اعتبار سے طلاق دی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے اس کو ایک طلاق دے گا شوہر۔ اور اس کی عدت کیا ہوگی؟ حاملہ خاتون، حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، یعنی اس کی ڈیلیوری ہونے تک اس کی مدت رہے گی۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی خاتون حاملہ بھی ہو اور اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے تو عدتیں مختلف ہے۔ متوفی عنہا زوجہا، وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور حاملہ اگر عورت ہو اور اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اب ایسی صورت میں ابعد الاجلین، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن اگر زیادہ مدت ہے اور اس سے پہلے ڈیلیوری ہونے والی ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہاں پر عدت وفات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وضع حمل، ڈیلیوری ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ باب العدت، عدت کا بیان۔ حدیث نمبر 590 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الرجل احق برجعۃ امرأته ما لم تغتسل من آخر حیضۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مرد اپنی بیوی کو رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو رجوع کرنے کا، اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لینے کا اختیار رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ آخری حیض کے بعد غسل نہیں کر لیتی، یعنی تیسرا حیض ختم ہونے کے بعد وہ جب تک غسل نہیں کرتی، غسل کرنے سے پہلے تک شوہر کو بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لینے کا آپشن اختیار رہتا ہے۔ حدیث نمبر 591 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اجل الحامل المتوفى عنها زوجها نصف اجل الحرۃ شہران و 5 ایام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آزاد بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، یعنی اگر عدت وفات ہو کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، یعنی عدت وفات گزارنا ہے، جو آزاد عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر باندھی ہو تو اس کے لیے اس کی عادی ہوگی 2 مہینے 5 دن۔ اسی طرح اگر وہ حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت وہ ہوگی جو زیادہ مدت پر مشتمل ہو، یعنی اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کے انتقال کے وقت وہ حمل سے ہو تو بس اب یہاں اختلاف ہے فقہا کا کہ اب وہ کون سی عدت گزارے گی، عدت وفات گزارے گی یا وضع حمل کے ذریعے اس کی عدت ختم ہوگی۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں ابعد الاجلین،
4 مہینے 10 دن یہ عدت وفات ہے. اگر اس کی ڈیلیوری کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ دن باقی ہیں تو پھر وہ زیادہ بڑی جو مدت ہے وہ گزارے گی. اور اگر عدت وفات سے کم دن اگر حمل کے ہیں اور ڈیلیوری کے ہیں تو وہ ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی اس کی عدت ختم نہیں ہوگی بلکہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنا ہوگا. لیکن احناف کے پاس اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی. جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی, چاہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو یا 4 مہینے 10 دن کے بعد ہو, ڈیلیوری سے ہی اس کی مدت عدت کی ختم ہو جائے گی. بیوہ ہو جانے والی باندی کی عدت آزاد عورت کی عدت کی آدھی ہوگی. یعنی اگر کوئی بیوہ ہو جائے خاتون اور وہ باندی ہو, آزاد نہ ہو, تو اس کی عدت کی مدت آزاد عورت کی مدت کی آدھی ہوگی. یعنی 4 مہینے 10 دن آزاد عورت کے لیے ہے تو باندی کے لیے 2 مہینے 5 دن عدت کی مدت ہوگی. باندی بولے تو باندی یعنی جو دشمنان اسلام سے, غیر مسلموں سے جنگ ہونے کے بعد جو عورتیں قید ہو کر آتی ہیں, اریسٹ ہو جاتی ہیں میدان جنگ میں کافروں کے ہار جانے کی وجہ سے, شکست کھا جانے کی وجہ سے, ان کو مسلمان جب ان کو قیدی بنا کر لاتے ہیں, بندی بنا کر, تو ان عورتوں کو باندی کہا جاتا ہے, کنیز خاتون. حدیث نمبر 592. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطلیقها تلك قال قد حل اجلها وان كان في بطنها ولدان فولدت احداهما فهو احق برجعتها ما لم تلد الثاني. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس حال میں کہ وہ حاملہ ہوتی ہے, اور وہ اس کو طلاق دینے کے فوراً بعد, جو ہی اس کو طلاق واقع ہو جائے اس کے فوری بعد وہ بچے کو جنم دیتی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں طلاق کے اگر فوری بعد بھی کچھ دیر کے بعد بھی اگر ڈیلیوری ہو جائے تو اس عورت کی عدت ختم ہو گئی. کیونکہ اگر کوئی خاتون مطلقہ بھی ہو اور حاملہ بھی ہو, یعنی شوہر اگر اس کو طلاق دے اور وہ حمل کی حالت میں ہو, تو وہاں بھی اس کی عدت طلاق نہیں ہوگی بلکہ حمل کی مدت ہوگی. یعنی اگر کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور وہ خاتون حاملہ ہو تو اس کی عدت 3 پیریڈ 3 حیض نہیں ہوگی بلکہ ڈیلیوری وضع حمل اس کی عدت ہوگی. اگر عورت کے پیٹ میں 2 بچے ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو جنم دے دے تو مرد اس سے رجوع کا حق رکھے گا جب تک کہ وہ دوسرے بچے کو جنم نہیں دیتی. یعنی اگر ٹوینس ہو, 2 ہوں, لڑکے ہوں یا لڑکی, کسی خاتون کے پیٹ میں اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور وہ پہلے ایک لڑکے کو جنم دے اور ایک لڑکا اس کے پیٹ میں موجود ہو, لڑکا ہو یا لڑکی, تو جب تک وہ دوسرے کو جنم نہیں دیتی اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. اور جب اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کو اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹانے کا حق حاصل رہے گا جب تک کہ وہ دوسرے لڑکے یا لڑکی کو جنم نہ دے. حدیث نمبر 593. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم المطلقۃ واحدۃ وثنتین وثلاثا لا تخرج من بیتها لیلا ولا نہارا حتى يحل اجلها والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ليلا ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس إن تطيب وتزين. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جس خاتون کو 1 یا 2 یا 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ رات یا دن کے وقت بھی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. یعنی عدت اس کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہوگا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. یعنی جس خاتون کو چاہے 1 طلاق دی جائے یا 2 دی جائے یا 3 طلاق دی جائے, وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے جب تک کہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے, رات کا وقت ہو یا دن کا. ہاں سخت ضرورت ہو, جیسے دواخانے کو جانا ہو, علاج معالجے کا ہو, یا کوئی ایسی سخت شرعی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے. جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو وہ دن کے وقت گھر سے باہر نکل سکتی ہے, البتہ وہ رات اپنے گھر میں بسر کرے گی. یعنی اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ دن میں کسی ضرورت کی وجہ سے باہر جا سکتی ہے لیکن رات کے وقت وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے.
ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھی، یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، یعنی چاہے عورت مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یہ ان دونوں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آرائش و زیبائش یا خوشبو کے قریب نہیں جا سکتی، یعنی زینت اختیار نہیں کر سکتی، سونا وغیرہ نہیں پہن سکتی اور میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی، یعنی زیب و زینت کی کام نہیں کر سکتی یہ دونوں خواتین، چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ وہ سوگ منائے گی، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے وہ سوگ منائے گی، یعنی زینت اختیار نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی۔ البتہ اگر اسے 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں تو اس کے خوشبو استعمال کرنے یا آرائش، زیبائش، زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ منائے گی، غم منائے گی، زینت سے اور خوشبو وغیرہ سے دور رہے گی۔ البتہ جس خاتون کو طلاق دی گئی ہو، یعنی جو خاتون مطلقہ ہو، اس کو زیبائش، زینت اور خوشبو لگانے کا اختیار ہے، وہ زینت اختیار کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 594 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا اتاه فقال یا امیر المؤمنین كان لي زوجة فطال صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكان ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده 30 شهرا فحاضت فارسل اليها والى زوجها فسالهما عن ذلك فاخبرته انها اعتدت بالشهور من غير حيض فقال للاخر لا شيء بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها وقال لأول هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير قالت فيما أعتد يا أمير المؤمنين قال بالحيض قال فهلكت المرأة قبل أن تنقضي عدتها فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک صورتحال پیش آ گئی تھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المؤمنین، میری ایک بیوی تھی، وہ کافی عرصے تک میرے ساتھ رہی، دونوں کے درمیان طویل مدت رہی، ہم دونوں ایک ساتھ رہے، اس نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا، شادی کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے باوجود اس کو اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے اسے طلاق دے دی، اسے حیض نہیں آیا، یعنی حیض بھی اس کو نہیں آیا، تو اس نے مہینے کے حساب سے عدت بسر کی، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اگر کسی خاتون کو حیض نہ آتا ہو سن ایاس کو پہنچنے کی وجہ سے یا نابالغہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی عدت مہینوں کے حساب سے ہوگی، 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کو اولاد بھی نہیں ہوئی اور حیض بھی نہیں آتا تھا اور میں نے اس کو طلاق دے دی، تو اس نے مہینوں کے حساب سے یعنی 3 مہینے عدت گزاری۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی حیض کی عمر گزر چکی ہے، وہ خاتون بھی یہ سمجھتی تھی کہ اب اس کو حیض نہیں آئے گا، وہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے۔ پھر اس نے ایک اور شخص کے ساتھ شادی کر لی، عدت ختم ہونے کے بعد اس خاتون نے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کیا، وہ 30 ماہ اس کے پاس رہی، یعنی وہ خاتون ایک دوسرے شخص سے شادی کرنے کے بعد 2.5 سال تک اس کے پاس رہی، 2.5 سال کی مدت گزرنے کے بعد اسے حیض آ گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو اور اس کے دوسرے شوہر کو دونوں کو آپ نے طلب فرمایا، اپنے دربار میں بلایا اور دونوں سے اس بارے میں پوچھ تاچھ کی، پوچھا۔ عورت نے آپ کو اس بارے میں بتایا کہ اس نے مہینوں کے حساب سے حیض کے بغیر عدت گزاری تھی، یعنی اس سے پہلے جو اس کو طلاق دی گئی تھی عدت گزارنا تھا، تو چونکہ حیض نہ آنے کی وجہ سے اس نے مہینوں کے حساب سے عدت بسر کی، اس کے بعد پھر اس دوسرے شخص سے نکاح کیا۔ لیکن اب 2.5 سال کے بعد اس کو نکاح کے بعد دوسری شادی کے 2.5 سال کے بعد اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے شوہر سے کہا تمہارے اور اس عورت کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ جو صحبت کی تھی، یعنی اب جو دوسرے شخص کے نکاح میں عورت خاتون چلی گئی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اب دوسرے شوہر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ دوسرے شخص نے جو تمہارے ساتھ صحبت کی ہے اس کی وجہ سے تم کو مہر ملے گا، یعنی دوسرے شخص پر بھی صحبت کی وجہ سے مہر دینا لازم ہوگا۔ آپ نے پہلے شوہر سے کہا یہ تمہاری بیوی ہے شرعاً،
لیکن تم اس کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ یہ دوسرے شوہر سے عدت کو پوری نہیں کر لیتی. یعنی اب اس خاتون نے ایک جو دوسرے شخص سے نکاح کیا، پھر اس کو حیض آ گیا ہے، تو اب دوسرا شخص اس کو مہر دے گا اور اس کو اپنے سے الگ کر دے گا، لیکن پہلا شوہر اس سے اسی وقت قریب ہو سکے گا جبکہ یہ پھر عدت گزار کر، یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد پھر دوبارہ پہلے شخص کی ملکیت میں آ جائے گی. اس عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں کس حساب سے عدت شمار کروں؟ اب میری عدت کیا ہوگی؟ یعنی حیض کے حساب سے ہوگی یا مہینوں کے حساب سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حیض کے حساب سے ہوگی، کیونکہ حیض آنا شروع ہو گیا ہے. اس حساب سے حائضہ عورت کی عدت 3 حیض ہے. راوی بیان کرتے ہیں اس عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، یعنی 3 حیض گزرنے سے پہلے اس خاتون کا انتقال ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلے شوہر کو اس کا وارث قرار دیا اور دوسرے شوہر کو اس کا وارث قرار نہیں دیا. حدیث نمبر 595. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الاقراء الحیض. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لفظ اقراء قروء سے مراد حیض ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں ان کو 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. قروء کے لفظ میں اختلاف ہے کہ قروء سے کیا مراد ہے. قرون کی جمع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء سے مراد طہر ہے، اور احناف کے پاس قروء سے مراد حیض ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے. حدیث نمبر 596. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم ان رجلا تزوج امرأة فی عدت من زوج کان لها ففرق بینہما وبین زوجها الاخیر وقضى علیہ بمہرها للوطء وجعل علیہا عدتا منہما جمیعا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون سے نکاح کیا، ایک خاتون سے شادی کی جو پہلے شوہر کی عدت بسر کر رہی تھی، یعنی ابھی اس خاتون کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ معتدہ تھی، عدت گزار رہی تھی. عدت ختم ہونے سے پہلے ایک شخص نے نکاح کیا، ہو سکتا ہے لا علمی میں نکاح کیا ہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت اور اس کے دوسرے شوہر کے درمیان آپ نے جدائی کر دیا، علیحدہ کر دیا، کیونکہ معتدہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ عورت جو عدت گزار رہی ہو اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے آپ نے دوسرے شوہر اور اس معتدہ کے درمیان تفریق کر دی، دونوں کو الگ کر دیا، اور اس مرد کو صحبت کرنے کی وجہ سے مہر ادا کرنے کا حکم دیا، اور عدت کو دونوں شوہروں کی طرف سے ایک ساتھ قرار دیا. یعنی اب جو دوسرے شخص سے نکاح کے بعد جو اس نے صحبت کی تھی، اب پھر اس کی جو عدت گزارنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ عدت اور وہ عدت دو ایک ہی عدت ہوگی، اس کو الگ الگ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں رہے گی. حدیث نمبر 597. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ جعل للمطلقۃ ثلاثا السکن والنفقہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے 3 طلاق یافتہ عورت کو رہائش اور خرچ کا حق عطا فرمایا. یعنی وہ خاتون جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی ہو، اس کو بھی رہائش کا اور نفقے کا عدت ختم ہونے تک اس کی رہائش، یعنی اس کے لیے رہنے کی جگہ فراہم کرنا اور اس کو تینوں وقت کا کھانا فراہم کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. باب الطلاق البائن. طلاق کی ایک قسم طلاق رجعی ہے جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے، اور ایک دوسری طلاق ہے طلاق بائن. اگر کوئی 2 طلاق دے تو وہ طلاق بائن ہے، صریح اگر لفظ ہو، اور اگر کنایہ کے الفاظ سے طلاق دے تو کنایہ کے لفظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے. طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ شوہر اگر وہی شوہر اسے نکاح کرنا چاہے تو جدید مہر اور جدید نکاح کے ذریعے اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. حدیث نمبر 598. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا من قریش طلق امرأته 100 تطلیقة فاخبر بذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال بانت منه ب3 و97 معصیة في عنقه. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی. تیش میں آ کر لوگ غصے میں آ کر طلاقیں دیتے ہیں، عرب میں بھی تھا یہ طریقہ، وہ لوگ 100 1000 اس طرح طلاقیں دیا کرتے تھے، لیکن شریعت نے
صرف طلاق کا اختیار 3 تک رکھا ہے۔ جب اس شخص نے 100 طلاقیں دی اپنی بیوی کو اور اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا 3 طلاقوں کی وجہ سے وہ خاتون اپنے شوہر سے الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، اور بقیہ 97 طلاقیں اس شخص کی گردن میں گناہ ہوں گی، یعنی 3 سے زائد طلاق دینے کی وجہ سے وہ شخص گناہ گار ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن 100 میں سے 3 طلاق سے ہی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی، طلاق مغلظہ والی ہو گئی۔ حدیث نمبر 599 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر آپ نے لعنت کی ہے۔ یعنی کوئی اگر کسی خاتون سے صرف صحبت کرنے کی خاطر نکاح کرتا ہے، اس کو دوسرے کے لیے حلال کر کے دیتا ہے اور اس کو اپنا پیشہ بنا لے یا یہی اس کا مقصد بن جائے، تو ایسے شخص پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ محلل حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، ان دونوں کے لیے آپ نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ اور مقدس رشتہ ہے، اس کی حرمت کو باقی رکھنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 600 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی الخلیۃ والبریۃ والبتلۃ والبتۃ والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نویت فإن قال نویت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها وإن قال نویت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل لأول حتى تدخل بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لفظ خلیہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، خلا یخلو خالی ہونا، تنہا ہونا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے انتی خلیۃن یا انتی بریۃن، بریۃن تو مجھ سے بری ہے، یا اس طرح کے الفاظ کہے، جیسے لفظ خلیہ ہے، لفظ بریہ ہے، لفظ بتلا ہے، لفظ بتہ ہے۔ بتہ بدو کے معنی بتہ بدو جدا کرنا، کاٹنا، الگ کرنا۔ لفظ بائن ہے، اگر اسی طرح لفظ حرام ہے۔ اگر کوئی کنایہ کے الفاظ کہے اپنی بیوی سے تو آپ فرماتے ہیں کہ صریح الفاظ میں تو نیت پوچھی جائے گی، نہ اس کی مراد پوچھی جائے گی، کیونکہ جو لفظ طلاق کے لیے وضع کیا گیا ہے صراحتاً اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لفظ طلاق کہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کا لفظ چونکہ طلاق کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے، صریح لفظ ہے، ایک سے زائد معنی کا اس میں احتمال نہیں ہے، اسی لیے اس سے طلاق رجعی صراحتاً ثابت ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس کے 2 معنی آتے ہوں، ایک 2 معنی کا احتمال رکھنے والے اگر الفاظ استعمال کرے تو اس سے شوہر کی مراد پوچھی جائے گی، طلاق دینے والے کا مقصد، اس کی مراد پوچھی جائے گی کہ اس کی نیت کیا تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے انتی خلیۃن یا انتی بریۃن، انتی بریۃن، بتۃن، بائن یا حرامن کے اگر الفاظ استعمال کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں فوراً طلاق کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ تمہاری جو نیت ہے اس کے مطابق حکم ہوگا، یعنی شوہر نے اس لفظ سے کیا مراد لیا ہے۔ انتی حرامن کہہ کر اگر حرمت والی مراد لیا ہے، یعنی باعزت ہے، با کرامت ہے، یہ مراد لے تو وہ اس کے نکاح سے الگ نہیں ہوگی، لیکن حرام کہہ کر اگر یہ کہے کہ وہ اس پر حرام ہے، اگر یعنی حرمت مراد لے تو پھر وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ یعنی اگر طلاق کی نیت کرے شوہر، اگر کنایہ میں نیت کا اعتبار ہے، شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس نے وہ لفظ کہہ کر طلاق مراد لیا ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی، کنایہ کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اگر مرد یہ کہے کہ میں نے 1 طلاق کی نیت کی تھی تو 1 طلاق بائن واقع ہوگی، اور عورت اپنے نفس کی خود مالک ہوگی، یعنی اس عورت کو مطلقہ کہا جائے گا اور اس کو عدت گزارنا لازم ہوگا۔ عدت کے بعد اگر شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے، طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ شوہر دوبارہ اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جدید نکاح ہوگا اور جدید مہر ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہے کہ اس نے 3 طلاق کی نیت کی ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس وقت تک رہے گی حرام اس پر جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہیں کر لیتی،
اور پہلے مرد کے لیے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا شخص اس کے ساتھ صحبت نہیں کر لیتا، اور مرد اس عورت کا مزہ نہیں چکھ لیتا اور عورت اس مرد کا مزہ نہیں چکھ لیتی۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دے، طلاق مغلظہ دے دے، تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، بغیر حلالہ کے پھر دوبارہ وہ شخص اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ طلاق مغلظہ کا حکم ہے۔ البتہ طلاق بائن میں کنایہ کے لفظ سے طلاق دے یا 2 مرتبہ صریح لفظ کہے تو وہ طلاق بائن ہے، اس میں اس کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جدید نکاح اور جدید مہر کے ذریعے وہ دوبارہ اس خاتون کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 601 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یقول لامرأته اعتدی قال ان كان لم يدخل بها بانت لأنها لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة۔ کنایہ کے الفاظ میں بھی 3 الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق بائن واقع نہیں ہوتی، وہ ہے اعتدی، استبرئی، رحمکی، انتی واحدۃ۔ یہ 3 کلمات ایسے ہیں جن کے ذریعے طلاق بائن واقع نہیں ہوتی۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم گنتی کرو۔ اعتدی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے یعنی عدت گزارو، عدت کے دن شمار کرو یا گنتی کرو۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس مرد نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، یعنی ابھی صرف نکاح ہوا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اعتدی کہے تو طلاق بائنہ ہوگی، کیونکہ اس عورت پر کوئی عدت لازم نہیں ہوگی۔ صحبت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے عدت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے، صحبت کرنے کے بعد اگر اعتدی کہے تو 1 طلاق ہوگی اور وہ اس عورت کے ساتھ رجوع کرنے کا مالک ہوگا۔ یعنی شوہر اگر صحبت کرنے سے پہلے اعتدی کہے، یہ کنایہ کا کلمہ ہے، اگر اعتدی کہے تو اس خاتون پر عدت لازم نہیں ہوگی۔ کب؟ جب کہ وہ خلوت صحیحہ اور اس سے صحبت نہ کیا ہو، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہو یا اس سے صحبت ہو چکی ہو اور اس کے بعد اگر یہ کلمہ کہے تو 1 طلاق واقع ہوگی اور شوہر کو لوٹانے کا، اس کو واپس لینے کا حق ہوگا، یعنی بیوی کو وہ دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 602 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال 3 لا لعب فیہن النکاح والطلاق والعتاق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 طرح کی چیزوں میں کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ کوئی مذاق میں بھی اگر یہ الفاظ کہے، ان 3 چیزوں میں معاملہ کرے تو وہ سنجیدہ ہی شمار کیا جائے گا۔ وہ ہے نکاح، طلاق اور آزادی۔ یعنی اگر کوئی شخص مذاق میں کسی خاتون سے کہے کہ میں تم سے نکاح کیا اور 2 گواہ بھی اس کے نکاح پر گواہی دے دیں، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے اگر کوئی مذاق میں بھی نکاح کر لے تو وہ شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اگر مذاق میں بھی اگر طلاق دے دے تو وہ مذاق بھی سنجیدہ ہی شمار ہوگا، کیونکہ اس میں مذاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مالک اگر اپنے غلام کو مذاق میں آزاد کر دے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر بعد میں وہ یہ کہے کہ میں مذاق سے کہا تھا تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔